الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے شب و روز ایک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم کا بھی تذکرہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کے حوالہ سے انبیاء میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں توحید کے فروغ کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بڑی چالیں اور بڑی سازشیں ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ و تسلیم کی مدد کی، ان کی تائید اور نصرت فرمائی. اور یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنا منافق ہیں ان کا بھی، کہ وہ بھی یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو کافر، منافق اور مومن یہ سب اللہ کی رحمت سے فیض یاب دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. کوئی بد ہے، کوئی نیک ہے، کوئی جس طرح کا بھی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا، گھیرے ہوئے ہے. دنیا کے اندر تو کافر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے، اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور مومن کے اوپر اگرچہ مصائب آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت بسا اوقات بڑی فراوانی سے نوازتا ہے. یعنی دنیا کے اندر خوشحال ہونا یہ کامیابی کی کوئی علامت نہیں ہے. کامیابی کی علامت ہے زہد و تقوی. کامیابی کی علامت ہے اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی محبت، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا. تو کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے لیکن ایمان سے محروم تھے، نیک اعمال سے محروم تھے، کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے عذاب ان کو پکڑ لے گا، وہ اللہ رب العزت کی گرفت میں آ جائیں گے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی توحید کا پیغام دیا اس کا انکار کرنے والے، جناب نوح علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا تذکرہ ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان نبیوں پر ایمان لانے والے کامیاب ہیں، اور ان نبیوں پر ایمان نہ لانے والے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے، یعنی آخرت کے دن کا انکار کرنے والے، یہ قطعاً وہاں کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں اگرچہ یہ خوشحال نظر آتے ہیں مالی اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیات کا، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. جی ہم نہیں مانتے، جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں، یہ کسی بشر کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ نعوذ باللہ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا والقائے، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا بھی اور اس کی ملاقات کا بھی. جبکہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوقین ہوتا ہے، اور اس کی اپنا خواہش ہوتی ہے کہ میری اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہو جائے.
اس کے براسات اور رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اپنا ملاقات کا شائق اور شوقین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی۔ اولئک کا یہ لوگ یائسوا نا امید ہیں من رحمتی میری رحمت سے۔ یہ جو لوگ اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت میں دراصل میری رحمت سے نا امید ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی یہ کافر لوگوں کا وتیرہ ہے، یہ منافقوں کا وتیرہ ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتے، مومن ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، اور جب ایسا ویسا موقع ہے تو صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ اور یہ لوگ لہم انہی کے لیے ہے عذاب عذاب علیم نہایت دردناک۔ جو لوگ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب میں رب نے تیار کر رکھا ہے۔ فما کانا پھر نہ تھا جواب قوم، جواب اس کی قوم کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا پچھلی آیات میں بھی، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر چند ایک باتیں اور بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم کو کوئی جواب نہ آیا مگر الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوا تم قتل کر دو اسے۔ اب مکالمہ ہوا، مناظرہ مباحثہ ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے حاکم نمرود کے ساتھ ہے، اور رعایا بھی بے بس ہے، دلائل کا جواب نہیں دے سکے۔ فبہت الذی کفر، کافر ہکے بکے رہ گئے۔ پھر آخر کیا تھا؟ لڑائی جھگڑے پر، بحث و مباحثے پر، گالی گلوچ پر، اور مشن جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے کہ ابراہیم نبی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ او حرکو، یا تم جلا دو اسے۔ فانجاہ اللہ، پس نجات دی اللہ رب العزت نے اس کو، جناب ابراہیم کو نجات دی۔ یہاں مطلق طور پر نجات کا تذکرہ کیا ہے، اور جیسا کہ مشہور آیت ہے، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو گلزار ہو جا جناب ابراہیم پر، ٹھنڈی ہو جا، من النار، آگ سے اللہ رب العزت نے نجات دی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں نجات ہے، بلا شبہ اس میں کامیابی، لآیات، البتہ نشانیاں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔